بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی. ہمارا کل کا جو لیکچر تھا وہ نیزہ پھینکنے کے اوپر تھا. آج بھی ہم جیولن کو ہی پڑھیں گے. کل اس کے ایم سی کیوز کیے تھے, آج اس کے شارٹ کوسچن کریں گے. تو ہمارا پہلا شارٹ کوسچن ہے, پرانے زمانے میں لوگ شکار اور دفاع کے لیے کیا چیز استعمال کیا کرتے تھے؟ پرانے زمانے میں مختلف قبیلے نیزے اور بھالے کو بطور شکار کرنے اور دفاع کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے نیزے یا بھالے کو بطور شکار استعمال کرتے تھے. یعنی کہ وہ بھاگ کر پیچھے سے آتے تھے اور جانور کا شکار کرتے تھے اور اس طرح وہ اپنی بھوک اور ضرورت جو تھی اس کو پورا کر لیتے تھے. ہاٹنٹاٹ جو ہے وہ کس چیز کا ماہر تھا؟ ہاٹنٹاٹ جو ہے وہ 100 قدم سے چھوٹے مقرر کردہ نشان کو نشانہ بنانے میں ماہر تھا. یہ جو میں نے کل آپ کو اس کی ہسٹری بتائی تھی اسی میں سے یہ شارٹ کوسچن جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ولاتاسی جو ہے وہ کس چیز کا ماہر تھا؟ ولاتاسی جو ہے وہ 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا. پھر یہ کوسچن ہے کہ نیزہ پکڑنے کے کتنے طریقے ہیں؟ نیزہ پکڑنے کے جو ہیں وہ یہاں پر 4 طریقے بتائے گئے ہیں. موسٹلی جو ہے اس کی 4 یا 3 طریقے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شہادت کی انگلی سے پکڑنا, درمیانی انگلی سے پکڑنا, انگریزی کے حروف وی یا جو ہے وہ نیچے سے پکڑنا, یعنی کہ اس کی گرفت کی معنی جو ہوتا ہے. سویڈن اور ہنگری میں نیزے کو کب کھیلوں کا حصہ تصور کیا جانے لگا؟ 1870 کی دہائی سے سویڈن اور ہنگری میں اسے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ جو تھا وہ تصور کیا جانے لگا تھا. پھر ہے کہ 1870 یعنی کہ 1870 میں سویڈن اور ہنگری میں نیزہ پھینکنے کے کتنے طریقے تھے؟ تو اس وقت جو ہے وہ سویڈن اور ہنگری میں نیزہ پھینکنے کے 2 طریقے تھے. نیزے کو درمیان سے پکڑا جاتا تھا. نمبر 2 پر ہے کہ نیزے کو دم کے نزدیک کھونٹی میں انگلی پھنسا کر پھینکا جاتا تھا. آگے ہے کہ 1908 کی اولمپک میں نیزہ کیسے پھینکا گیا؟ 1908 کی اولمپک میں نیزہ صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا. اس میں یہ بھی کوسچن پوچھ سکتے ہیں کہ نیزہ جو ہے وہ کس اولمپک میں نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکا گیا؟ تو رائٹ آنسر آپ دیں گی 1908 کی اولمپک میں نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکا گیا. 1859 کے آس پاس نیزے کا وزن تھا کتنا؟ 1859 کے آس پاس نیزے کا وزن تھا 1.25 کلو گرام, یعنی کہ اتنا وزنی نیزہ جو ہے وہ پھینکنے کا رواج تھا. لیکن جلد ہی نیزے کا معیاری وزن 800 گرام مقرر کر دیا گیا. 104.80 میٹر نیزہ پھینک کر کس نے عالمی ریکارڈ بنایا تھا؟ اس کا آنسر ہے کہ جرمنی کے یوہان نے 104.80 میٹر نیزہ پھینک کر عالمی ریکارڈ بنایا تھا.
اس کا بھی ایک شارٹ کوسچن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ جرمنی کے یوہان نے کتنے میٹر نیزہ پھینک کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا؟ تو اس کا آنسر 104.80 میٹر آپ نے دینا ہے۔ ہمارے پاس اب ہے کوسچن نمبر ہے کہ یوہان نے جب ورلڈ ریکارڈ بنایا تو بین الاقوامی فیڈریشن کو کس بات کی تشویش لاحق ہوئی؟ جب یوہان نے 104.80 میٹر نیزہ پھینکا تو بین الاقوامی فیڈریشن یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر نیزہ اسی طرح گرنے لگا تو پھر باہر بیٹھے تماشائی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس طرح 1986 سے جیولن کا مرکزی ثقل 4 سینٹی میٹر آگے تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب نیزے کا اس سے زیادہ جانے کا امکان ختم ہو گیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں 8 سے زیادہ کھلاڑی ہوں تو کتنی کوششیں دی جائیں گی؟ پہلے 3 کوششیں دیں گے، پھر بہتر جو کھلاڑی اس میں سے نکلیں گے، نیزہ پھینکنے والے 8 کھلاڑیوں کو مزید 3 کوششیں دی جائیں گی۔ اگر 8 یا 8 سے کم کھلاڑی ہوں تو کس طرح کوششیں دی جاتی ہیں؟ اگر 8 یا 8 سے کم کھلاڑی ہوتے ہیں تو پھر ہر کھلاڑی کو 6 کوششیں دی جاتی ہیں۔ کوسچن ہے، ڈوپنگ کیا ہے؟ اسپورٹس میں ڈوپنگ کا مطلب ہے کہ طاقت آور ادویات جو ہوتی ہیں ان کا استعمال منع کیا گیا ہے۔ ڈوپنگ ٹیسٹ کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں، لیکن اگر کوئی کھلاڑی ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو پھر اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ لازمی لیا جاتا ہے۔ ڈوپنگ میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتا دیا تھا، اس کے سیمپل کے بارے میں بھی۔ پھر بھی ایک بچی کا کوسچن تھا کہ میم مجھے ڈوپنگ کے بارے میں جو ہے بتائیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ تو اب یہ کوسچن بھی آ گیا ہے کہ ڈوپنگ کیا ہے۔ تو اسپورٹس میں جو ڈوپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ادویات کھائی جاتی ہیں، طاقتور ادویات سے مراد وہ ادویات ہوتی ہیں جن کو کھا کر جو ہے وہ وقتی طور پر پرفارمنس جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی کارکردگی، اپنی صلاحیت سے بڑھ کے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں پلیئرز۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ نے طاقتور ادویات کا استعمال کیا ہے، اور اسپورٹس میں اس کو ڈوپنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ڈوپنگ ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے؟ اس میں 2 سیمپل لیے جاتے ہیں، ایک یورین سیمپل ہوتا ہے، ایک بلڈ کا سیمپل ہوتا ہے۔ دونوں جو ہیں سیمپل لے کر لیبارٹری میں بھجوائے جاتے ہیں، جس کے اگر نتائج مثبت آ جائیں، یعنی کہ پازیٹیو رپورٹ آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پلیئر نے ڈوپنگ یعنی کہ طاقتور ادویات کا استعمال کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر نیگیٹیو آ جائے رپورٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈوپنگ کا استعمال نہیں کیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلتی ہوں ساتھ ساتھ کہ جو ڈوپنگ ٹیسٹ ہے، اگر کوئی کھلاڑی ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ لازمی لیا جاتا ہے، لیکن اگر عام روٹین میں کسی ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں تو وہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تمام پلیئرز کا ڈوپنگ ٹیسٹ بھی لے سکتا ہے، یا درمیان میں ان کا ڈوپنگ ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، یا پھر ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ مقابلہ جب ختم ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ وہ لے سکتے ہیں۔ نیزہ پھینکنے کے 5 ضابطے تحریر کریں۔ یہاں بھی ایک بچی نے مجھ سے کوسچن کیا تھا کہ میم نیزہ پھینکنے کے جو 5 ضابطے ہیں ہم وہ پیچھے سے کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے بھی کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا آپ یہاں سے جو شارٹ کوسچن آپ کے دیے ہوئے ہیں یہ 5 بھی کر سکتی ہیں، پیچھے سے کوئی بھی 5 آپ جو ہیں قوانین اس کے بتا سکتی ہیں۔ میں نے کل آپ کو جو ہے وہ اس کے قوانین ڈیٹیل کے ساتھ 30 سے ابو قوانین میں نے آپ کو بتائے تھے نیزہ پھینکنے کے۔ نیزہ کندھے کے اوپر سے اور ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے۔ ہاں جی، نیزہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے،
اور یہ جو ہے وہ کندھے کے اوپر سے ہی پھینکا جاتا ہے۔ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیزہ صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ 1908 کے اولمپک میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی اولمپک نہیں آئی جس میں نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکا گیا ہو، نیزہ صرف ایک ہاتھ سے ہی پھینکا جاتا ہے۔ نمبر 2، نیزے کی مردوں کے لیے جو لمبائی ہوتی ہے وہ 2.60 میٹر سے لے کے 2.70 میٹر تک ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے جو نیزے کی لمبائی ہے وہ تقریباً 2.20 میٹر سے 2.30 میٹر تک ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے نیزہ سیکٹر کی لائنوں کے اندر پھینکنا چاہیے، یعنی کہ نیزہ جو پھینکا جاتا ہے وہ سیکٹر کی اندرونی لائنوں کے اندر تک پھینکا جائے گا۔ اگر سیکٹر کی جو لائنیں ہوتی ہیں سائیڈ لائنز آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے آپ جہاں تک اس کو تھرو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن جو سائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے باہر نہیں گرنا چاہیے، سیکٹر کی لائنوں کے باہر، ٹھیک ہے، نہیں گرنا چاہیے نیزہ۔ اگر گرتا ہے تو یہ فاؤل ہوگا، اور اگر صحیح گرتا ہے تو یہ قانون ہے۔ اگر کھلاڑی 8 سے زیادہ ہوں تو پہلے 3 کوششیں دی جائیں گی، لیکن بہترین 8 کو مزید 3 کوششیں دی جائیں گی، لیکن اگر 8 یا 8 سے کم کھلاڑی ہوں تو سب کو 6 کوششیں دی جائیں گی، یعنی کہ ان کو ڈائریکٹ ہی ہم 6 کوششیں دے دیں گے۔ نیزہ انتظامیہ کا مہیا کردہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کہ بہت سے پوائنٹ صرف انتظامیہ کے ہی بن سکتے ہیں۔ نیزہ جو ہوگا وہ بھی انتظامیہ مہیا کرے گی۔ اولمپکس میں جو یونیفارم ہوتا ہے ایتھلیٹ کا وہ بھی انتظامیہ مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے انتظامیہ اس کو دکھائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پٹی وغیرہ جو ہے وہ اس پہ باندھ سکتا ہے، ان کو چیک کروا کے، رپورٹ چیک کروا کے، کیونکہ ڈاکٹر بھی انتظامیہ کا ہی ہوگا۔ اچھا، اپنے ہاتھوں پر کوئی ایتھلیٹ پاؤڈر لگا سکتا ہے گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو یہ بھی انتظامیہ کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جو شاید آپ کی بک میں شامل نہ ہو، کہ ریڑھ کی ہڈی کو جھٹکے سے بچانے کے لیے بعض ایتھلیٹ جو ہوتے ہیں وہ بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو بیلٹ ہوتی ہے یہ بھی انتظامیہ مہیا کرتی ہے۔ ایک پلیئر جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی بھی چیز مقابلے میں استعمال نہیں کر سکتا، ایون کہ وہ وہاں پر جو نشان لگاتا ہے، کوئی اگر رننگ ہو رہی ہے جیسے کہ جیولن ہے، اگر وہ پیچھے سے رننگ کرتا ہوا 5 اسٹیپ جیولن یا 7 اسٹیپ جیولن کے ساتھ وہ رننگ کرتے ہوئے جیولن تھرو کرے گا، یا پھر جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کر رہا ہے، اسٹینڈنگ جیولن تھرو کر رہا ہے، تو وہاں کھڑا ہونے کے لیے وہ وہاں پر کوئی بھی نشان نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہاں پر وہ کوئی نشان رکھنا چاہتا ہے تو انتظامیہ اس کو مہیا کرے گی۔ پھر اس کے بعد آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتی ہیں کہ جیولن تھرو کرنے کے بعد جب تک جیولن زمین پر گر کر نشان نہیں چھوڑتا اور ساکن نہیں ہو جاتا، ایک ایتھلیٹ سیکٹر سے باہر نہیں آ سکتا، اور جب وہ باہر نکلے گا، یعنی کہ جب وہ امپلیمنٹ ساکن ہو جائے گا اور وہ ایتھلیٹ جب سیکٹر سے باہر نکلے گا تو اس وقت جو ہے اس کی بیک نہیں ہونی چاہیے سیکٹر کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہ فرنٹ سے نہیں نکل سکتا، سیکٹر کے سامنے سے نہیں نکل سکتا، بیک سے نکلے گا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ بہت اہم رول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور موسٹلی شارٹ کوسچنز کی صورت میں بھی یہ پوچھے جاتے ہیں۔ پھر کوسچن ہے کہ نیزہ پھینکنے کے 5 فاؤلز تحریر کریں۔ یہاں پر جو انہوں نے 5 فاؤلز دیے ہوئے ہیں اس میں پہلا ہے کہ نیزہ سیکٹر کے اگر باہر گرتا ہے تو یہ فاؤل ہے۔ نمبر 2 ہے کہ نیزے کا نوکدار سرا زمین پر لگنا چاہیے، اگر نہیں لگتا تو یہ فاؤل ہے۔ نیزے کا سیکٹر کی لائنوں کے باہر گرنا بھی فاؤل ہے۔ نیزہ کندھے کے اوپر سے نہ پھینکنا فاؤل ہے۔ نیزہ پھینک کر آگے سے نکلنا فاؤل ہے۔ نیزہ پھینکنے کے بعد ہمیشہ بیک سے ہی جو ہے وہ باہر نکلا جاتا ہے، اگر فرنٹ سے نکلا جائے تو یہ فاؤل ہوگا۔ نیزے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ نیزہ جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے،
اور پہلا حصہ جو ہے وہ سر کہلاتا ہے، دوسرا حصہ سلاخ کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ رسی کی گرفت ہوتی ہے جہاں سے پکڑ کر جیولن کو تھرو کیا جاتا ہے۔ نیزے کے مقابلے میں دوڑنے کے راستے پر نوٹ لکھیں۔ میں نے ابھی آپ کو رن وے کے بارے میں بتایا کہ اگر جیولن جو ہے وہ رننگ کرتے ہوئے کوئی ایتھلیٹ پھینکنا چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی نشان استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اب رن وے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پر نوٹ لکھیں، تو آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ نیزہ پھینکنے کے لیے جو دوڑنے کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو رن وے کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی ہوتی ہے 30 میٹر، اور 30 میٹر سے کم بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنا 36.5 میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ راستہ دونوں لائنوں کے درمیان بنایا جاتا ہے جس کی درمیانی فاصلہ جو ہوتا ہے وہ 4 میٹر ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے وہ 4 میٹر ہوگی۔ اس راستے کے آگے 8 میٹر نصف قطر کی جو ہے وہ گوشت لگائی جاتی ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر جیولن کو تھرو کیا جاتا ہے۔ نیزہ پکڑنے کے کتنے طریقے ہیں؟ نیزہ پکڑنے کے موسٹلی جو ہیں وہ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے شہادت کی انگلی سے پکڑنا، نمبر 2 ہے درمیانی انگلی سے پکڑنا، نمبر 3 ہے انگریزی کے حرف جو ہے وی نیچے کی گرفت جو ہے اس سے پکڑنا۔ یہ تو تھے آپ کے شارٹ کویسچن جیولن کی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اپنے نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔